بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہیں آپ کے ساتھ 4۔ پہلی سٹوری آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھ لیا ہوگا، میرے تھمب نیل پہ بھی پڑا ہے کہ بغض نواز شریف میں تحریک انصاف کی حکومت نے جناب کورس سے، نصاب تعلیم سے نکال دیا ہے، پورا نون لیگ کا دور نکال دیا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہمیشہ ہی شاہوں کے در پہ نظر آئے ہیں معذرت کے ساتھ، ان کا ایک اور متنازع بیان آیا ہے کہ جمہوریت ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف تحقیقات، سرکاری خرچ پر ناشتہ، یہ کیا چکر ہے؟ اور ڈی چوک پر ایک مظاہرہ ہوا جو بتایا یہ گیا کہ صحافیوں نے مظاہرہ کیا ہے ریاستی اداروں کے حق میں، اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے، وہ کیا چکر ہے؟ جناب پہلے اسی پہ آ جائیں کہ ڈی چوک پہ ایک مظاہرہ ہوا۔ اچھا، وہ ہمارے دوست ہیں موتی اللہ جان صاحب، وہ بہت ساری چیزوں کا بھانڈا پھوڑتے ہیں جناب، اور اسی طریقے سے انہوں نے اس چیز کا بھی بھانڈا پھوڑا۔ وہ چلے گئے وہاں، صحافی احتجاج کر رہے تھے جناب، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ ہمیشہ بھائی میں نعرہ لگاتا ہوں، یقین کریں، میں کہتا ہوں پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اس میں شرمانے والی کون سی بات؟ لیکن بات یہ کرنا کہ جس انداز سے وہاں پہ مظاہرہ ہوا، جس انداز سے، وہ موتی اللہ جان صاحب ان سے پوچھ رہے تھے جناب کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو دیہاڑی دار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تو ایک مزدور ہوں، کوئی دیہاڑی دار نکلا، کوئی مزدور نکلا، کوئی مدرسے کا بچہ نکلا، پتہ نہیں کوئی کون نکلا، کوئی ملازم نکلے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر اچھا میں ایک چھوٹا سا تبصرہ کر کے بس آگے گزر جاؤں گا، یہ وقت بھی آنا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد جناب یہ ہوا جناب، ایک بندے نے کہا کہ دیکھیں نا، اچھا موتی اللہ جان صاحب ان سے یہاں تک پوچھا کہ یہ آپ نے جو پلیک کارڈ اٹھا رکھا ہے، یہ جو پوسٹر ہے، اس پہ کیا لکھا ہے؟ ان کو نہیں پتا اس پہ کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، انتہائی معذرت کے ساتھ، پوری قوم یوتھ کا یہی حال ہے۔ وہ ایک ایک ٹویٹ کو جو ہے نا، کو 10 بندے ان کے طرف جیسے ہی ان کے پاس آتا ہے نا، وہ اسی طرح سے آگے ٹوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ایک پوسٹ کو کوئی ہزار بندہ اسی طریقے سے، اب سمم بکمن امیون، یہ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ بالکل بہرے، اندھے، گونگے، اسی طریقے سے جس طرح سے ہوتا ہے نا، وہ نہ کوئی انہوں نے دیکھنا نہ پرکھنا، جو پوسٹ آئی آگے 500 بندے نے آگے ڈال دی، ٹھیک؟ نہ کوئی تحقیق کی اس پر، کچھ بھی نہیں، من و ان سر تسلیم خم ہے جناب، اسی طرح سے تسلیم۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کیا لکھا ہے۔ انہوں نے کہا آپ حامد میر کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ حامد میر نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا حامد میر کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، کہا کیا ہے یہ تو بتائیں۔ اب ان میں سے کسی کو یہ نہیں پتا تھا، اب وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ حامد میر صاحب نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی پتہ نہیں تھا۔ اچھا پھر اسی طریقے سے ایک بندے نے نا بڑا دلچسپ تبصرہ کیا، بس میں اس کے بعد دوسری خبر پہ آتا ہوں جناب۔ وہ تبصرہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی حامد میر نے، تو انہوں نے کہا کہ حامد میر نے پتہ نہیں کوئی کسی جنرل رانی کا کے ذکر کیا ہے، تو وہ پھر جو ہے نا، وہ انہوں نے کہا، پھر موتی اللہ جان صاحب نے پوچھا کہ پھر ذکر کیا ذکر کیا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، بس کسی جنرل رانی کا، تو وہ کوئی جنرل ہی ہوگا نا۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ جنرل رانی، چلو جنرل ہوگا یا نہ ہی ہوگا وہ تو الگ بات ہے نا، وہ تو شاید ہو سکتا ہے بہت ساروں کو نہیں پتا ہو کہ ان کو جنرل رانی کیوں کہا جاتا تھا۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ مذکر تھی یا مؤنث۔ اب یہ حالات ہیں، یہ جب آپ اس طریقے کا پلانٹڈ ایجنڈے کے تحت، ایک اس طریقے سے پری پلانڈ پروپیگنڈے کے تحت یہ کروائیں گے تو بڑا میں تو سمجھتا ہوں یہ جو پالشی صحافی بیٹھے ہیں، یہ کیوں نہیں گئے وہاں پر ڈی چوک پر مظاہرہ کرنے کے لیے؟ ان کو اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے تھی، وہاں نعرہ لگاتے جناب پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ لیکن شاید مجھے اندرونی ذرائع سے پتہ چلا ہے، کیونکہ میر صاحب نا جہاں پر جس کے ساتھ بھی کبھی زیادتی ہوئی ہے، حامد میر صاحب وہیں جا کے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ جیو کا صحافی ہے، انہوں نے نہیں دیکھا یہ اے آر وائی کا ہے، انہوں نے نہیں دیکھا یہ یوٹیوب پہ یوٹیوبر ہے، یہ ویلاگ کرتا ہے، یہ پرنٹ میڈیا کا ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا کا ہے۔
ہر کسی چیز سے مبرہ ہو کے، ہر کسی چیز سے جو ہے نا بالا تر سب چیز کو رکھ کے انہوں نے صرف اور صرف یہ کہا کہ یہ صحافی ہے، یہ لکھنے والا ہے، یہ بولنے والا ہے، ان کا ساتھ دیا۔ آج بہت سارے ان کو آتے ہوئے شرم آ رہی تھی اس وجہ سے کہ جناب کہ کیسے ہم جا کے وہاں پہ، تو یہ مالشیا پالشیا کی سروسز بھی نہیں ملی، بلکہ مزدوروں کو وہاں پہ، مدرسے کے بچوں کو، ملازموں کو، ان کو کھڑا کیا، جن کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم نے پلیک کارڈ پہ ہم نے اٹھا رکھا ہے، اس پہ لکھا کیا ہے، جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ جنرل رانی مذکر تھی کہ مؤنث تھی، جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ حامد میر صاحب نے کہا کیا ہے۔ یہ وقت ہے ریاست پاکستان پہ، اللہ معاف کرے، اللہ اس ملک پر رحم کرے۔ اچھا آ جائیں جناب، دوسرا یہ صورتحال کہ جناب ایک میں نے آپ کو یہاں پر بتایا کہ بغض نواز میں تو حیران ہوا دیکھ کر، اس کی فوٹوز باقاعدہ آ گئی ہیں، اور باقاعدہ ایک ٹی وی شو میں ایک پرائیویٹ ٹیکسٹ بک بورڈ کے چیئرمین نے یہ بھانڈا پھوڑا 5ویں جماعت کی، جو انہوں نے یہ کہنے ہیں نا کہ جناب ایک نیشنل کریکولم کے حساب سے، ٹھیک ہے نا، ایک تعلیمی نصاب جو یکساں نظام تعلیم لا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایسا ایک نیشنل کریکولم لا رہے ہیں کہ جو بالکل یونیفارم ہے، ٹھیک ہے، جو ایک ہی ہے۔ اس میں 5ویں جماعت کی سوشل سٹڈیز کی کتاب، اس میں ایک چیپٹر میں وہ حکومتوں کا باب ہوتا ہے نا، تو اس میں اس چیپٹر میں جناب جب آئے نا یہاں پر کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور اس کے بعد جناب راجہ پرویز اشرف صاحب، بیچ میں سے 2013 سے لے کر 2018 کا پورا نکال دیا، اور پھر آ گئے 2018 کے عام انتخابات۔ اب میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح کا بغض نواز ہے۔ بھائی آپ ہسٹری کو جو ہے نا ہسٹری کو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں مسخ کر رہے ہیں، آپ ہسٹری کو اس طریقے سے قوم کے حافظے سے مسخ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کسی کے ساتھ اگر آپ کی مخاصمت ہے، اگر سیاسی دشمنی ہے، آپ تاریخ کو مسخ کر دیں گے، آپ اس کا ذکر نکال دیں گے۔ تاریخ میں فرعون تک کا ذکر ہے، تاریخ میں یزید تک کا ذکر ہے، تاریخ میں کن کا ذکر، اب میں کیا کہا، نمرود تک کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یعنی کہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پر تو خداوند کریم نے قرآن میں بھی فرعون کا تذکرہ، نمرود کا تذکرہ، ان کا، اب بہت سا، اب آپ کا اتنا تو بغض ہے کہ 2013 سے 2018 کا، تو یہ تاریخ کو مسخ کرنا نہیں ہے، تو کیا یہ تعلیمی کرپشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا لوگوں کے بچوں کو، نئی نسل کو آپ یہ سکھاتے کہ پورے کا پورا وہاں سے چیپٹر نکال دیا، پورے کا پورا 5 سالہ دور نکال دیا؟ یہ شفقت محمود صاحب، یہ پی ٹی آئی کی حکومت، اور یہ اس طرح کا بغض ہے کہ یعنی کہ نام وہ والی بات ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو تو اس کو احساس پروگرام، وہ ایک خاتون نے کہہ دیا وزیر اعظم صاحب سے کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ کے وہ مجھے پیسے نہیں ملتے، تو انہوں نے کہا نہیں وہ ختم ہو گیا ہے، وہ اب احساس پروگرام ہے، تو ان کو باقاعدہ ان کے کان میں ڈال دیا گیا کہ وہ ختم ہو گیا ہے، وہ اب احساس پروگرام۔ اس طرح کا بغض پیدا کرنا قوم میں اور نئی نسل میں تو حیران ہوں کہ بھائی، اب بے شک اگر کل کو ان کی حکومت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جناب اٹھ کے عمران خان صاحب کی جناب اس کا جو دور ہے 2018 سے آنورڈ جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نکال دیں۔ بھائی آپ لکھیں اس دور میں کیا ہوا، اس دور میں کیا ہوا، اس دور میں، یہ تو اب کمپیریزن آ گیا ہے نا، یہ تو ادارہ شماریات نے بھی کمپیریزن کیا نا۔ ادارہ شماریات ابھی جو کل کی رپورٹ آئی ہے، یعنی کہ بیورو آف سٹیٹسٹکس کی، نیشنل بیورو آف سٹیٹسٹکس کی جو رپورٹ آئی ہے، خود وہ حکومت کا ادارہ ہے، اس نے کس طرح سے مہنگائی کے کس طرح سے چرچے کیے ہیں، اس نے کس طرح سے حفیظ پاشا صاحب جیسے ایک ڈگنیفائیڈ اور بہت ہی معتبر نام، کہ جن کے خان صاحب بھی قصیدے گایا کرتے تھے اور قصیدے پڑھا کرتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے، حفیظ پاشا صاحب کو اس حوالے سے وہ اپریشیٹ کرتے تھے۔ انہی حفیظ پاشا صاحب کی تحقیق آئی ہے کہ مزدور کی تنخواہ پیپلز پارٹی نے کتنی بڑھائی اور مہنگائی کتنی بڑھی،
اور انہوں نے کہا کہ جتنی مہنگائی بڑھی مزدور کی تنخواہ اس سے 2% زیادہ بڑھی، اور مسلم لیگ نون کے دور میں، یہ پاشا صاحب کی تحقیق ہے، کہ مزدور جتنی مہنگائی بڑھی مزدور کی تنخواہ 4% زیادہ بڑھی، اور انہوں نے پھر پی ٹی آئی حکومت کا بھی یہ موازنہ کیا ہے اور ایک تحقیق دی اپنی، انہوں نے کہا کہ جتنی مہنگائی بڑھی ہے مزدور کی تنخواہ 8% نیچے آئی ہے۔ تو یہ تو وہ حقائق ہیں نا، زمینی حقائق ہیں نا، آپ ان کو تو نا، اچھا آپ کا اپنا ادارہ ہے جو وفاقی حکومت چلا رہی ہے، یہ ادارہ شماریات، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ 2018 میں کیا تھی مہنگائی کی پوزیشن اور اب کیا پوزیشن ہے؟ بھائی 3 سال ہو گئے ہیں، 1000 دن آپ کے ہو گئے ہیں، اب پچھلوں پہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ انہوں نے وہ آ کے پھر پیاز کنٹرول کریں گے، آلو کنٹرول کریں گے، گوشت کنٹرول کریں گے، آپ کے منہ میں کیا رہ جائے گا؟ آپ کا کیا وہ ہو جائے گا؟ آپ جناب، میں حیران ہوں اس چیز پہ کہ آپ اس طریقے سے جناب نئی نسل کو، کہ آپ کورس سے ان کا پورا دور نکال دو۔ اب یہ کتنی تعلیمی کرپشن ہے، یہ کتنی ایجوکیشنل کرپشن ہے، یہ کتنی نالج کی کرپشن ہے، یہ بغض میں آپ اس حد تک، آپ ہسٹری میں دیکھ لیں کس طریقے سے آپ نے تو وہ طریقہ کار اختیار کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یکساں نصاب تعلیم جو ہے، اس پہ خود میری اپنی ریزرویشنز ہیں۔ یہ کیا یکساں نصاب تعلیم، یہ کیا ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ کیا آمرانہ سوچ ہے، یہ کیا جنرل ضیاء کی سوچ ہے، یہ کس طریقے کی سوچ ہے؟ اور دوسری بات، اچھا وہ تو بات کی بات ہے کہ اس پہ کنسنسس ہوتا ہے نہیں ہوتا، جس طریقے سے بھی جو چلتا ہے، صورتحال جو بھی ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پورے کا پورا 2013 سے 2018 کا پورا دور کیسے نکال سکتے ہیں 5 سال کا؟ یہ وہ بغض ہے، یہ وہ دشمنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو اس حد تک جلن ہوگی، جب آپ کسی کے ساتھ اس حد تک پرسنل ہوں گے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو انصاف ملے گا؟ آپ کیسے کہہ سکتے؟ یہی تو بات ہے، سارے لوگ کہتے ہیں نیب کے پیچھے نیازی ہے، یہی تو بات ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کل کو ان کی بھی حکومت آتی ہے، آپ یقین کیجئے اگر اسی طرح سے انہوں نے چیپٹر اس طریقے، ایک طرف یہ کر رہے ہیں کہ ان کے لگائے ہوئے منصوبوں پر آپ اپنی تختیاں ٹھوک رہے ہیں، ایک تو یہ صورتحال ہے، اور ایک پہ نہیں، یہ متعدد پہ ہو چکا ہے۔ اور دوسرا اب یہ ہے کہ ان کے پورے دور کو نکال دیا گیا ہے کتاب سے۔ یہ وہ بغض شو ہو رہا ہے، یہ وہ اندھی دشمنی شو ہو رہی ہے۔ کل کو اگر وہ بھی کریں گے تو میں ان کو بھی کہوں گا یہ ایسا کیوں ہوا ہے، یہ کس طریقے سے یہ ہوا ہے۔ اچھا آ جائیں جناب مولانا طارق جمیل صاحب، میں وہ آتا ہوں وزیر اعظم صاحب کے ناشتے پر۔ اب یہ مولانا طارق جمیل صاحب جو خیر سے پہلے ہی متنازع بیانات دیتے رہتے ہیں، انہوں نے ایک اور ان کا متنازع بیان، ایک انٹرویو آیا ایک پرائیویٹ ٹی وی میں، انہوں نے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جمہوریت ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا میں حیران ہوں اور مجھے افسوس ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب ایک طرف 10 بیوقوف کھڑے ہیں اور ایک طرف بہت ہی سمجھدار کھڑا ہے، اس کے 10 بیوقوفوں کے ووٹ پھر زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ عوام کی تذلیل اور توہین کر رہے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے کہ 10 بیوقوف کھڑے ہیں اور ایک بہت سمجھدار ہیں ماشاءاللہ آپ کی طرح، ٹھیک ہے نا؟ اور اس طریقے سے، اور ماشاءاللہ جناب جس طریقے سے انہوں نے عوام کو بیوقوف کہا، اور پوچھا گیا جب نصر اللہ ملک صاحب نے پوچھا ان سے کہ جناب کہ یہ آپ کے پاس پھر متبادل نظام کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کوئی نظام اس طرح کا، اور جمہوریت کی اس طریقے سے۔ تو جمہوریت کو پنپنے کب دیا ہے؟ کسی نے پنپنے دیا ہوتا، کسی نے پروان چڑھنے دیا ہوتا۔ جمہوریت تو جب بھی آئی ہے، جمہوریت تو جب، تو پھر اس کے بعد یہ تو یہاں تو عامر آتا ہے، وہ 10 سال بیٹھا رہتا ہے اور کسی قسم کی چوں تک نہیں ہوتی۔ یہاں تو وہی میں کسی تاریخ میں پڑھ رہا تھا یا کسی کے کالم میں پڑھ رہا تھا غالباً، کہ وہ ولی خان صاحب اللہ بخشے، ان کو بلایا ہوا تھا جنرل ضیاء نے کسی کو میٹنگ میں، تو اور بھی سیاستدان تھے بہت سارے، اور ولی خان صاحب بھی تھے۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے یہ کہہ دیا کہ سیاستدان، ایسے ہی کہہ دیا کہ سیاستدانوں کو تو جو ہے نا جمہوریت کی ABC کا بھی نہیں پتہ، ٹھیک؟ تو ولی خان صاحب نے فوراً کہا کہ اصل میں جنرل صاحب بات یہ ہے کہ سیاستدان جب جمہوریت کی ABC تک پہنچتا ہے نا، آگے GHQ آ جاتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ اب بات وہی ہے کہ آپ بار بار اگر پودے کو نکال کے اس کو یوں دیکھیں گے تو اس کی جڑوں کو ہوا تو لگے گی نا۔ تو کیا صورتحال ہمارے لیے؟ جمہوریت انڈیا کے لیے ٹھیک ہے، وہاں ترقی بھی ہو رہی ہے، جمہوریت بنگلہ دیش کے لیے بھی ٹھیک ہے،
جمہوریت جو ہے نا پورے دنیا کے لیے ٹھیک ہے، صرف ہمارے لیے جمہوریت غلط ہو گئی ہے۔ جمہوریت تو آپ بات یہ ہے کہ آپ جمہوریت کو پنپنے دیں، آپ سیاستدانوں کو ایک موقع دیں، اگر وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا، جب سے اس کی گورننس، جب سے اس نے ڈیلیور نہیں کیا وہ سندھ تک محدود ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو بھی ڈیلیور نہیں کرے گا، آج پی ٹی آئی کا حال دیکھیں ذرا، 2013 سے لے کر 2018 اور 2018 کے الیکشن سے پہلے ہوا چلی جناب نئے بندے کو چانس دینا چاہیے، جناب یہ ہونا چاہیے۔ آج ان کی حالت دیکھیں ذرا، حالت کیا ہے۔ وہ ان کے لوگ مارکیٹس میں نہیں جا سکتے، ان کے لوگ حلقوں میں نہیں جا سکتے، ان کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ الیکشن کا اعلان ہونے دیں، ان کی میں یوں سمجھ لیں کہ میرا اپنی اسیسمنٹ ہے جو ہم باہر سنتے ہیں، ان کی پٹائی ہو جائے گی حلقوں میں۔ آج سے ابھی سے خیر سے لوگ کبھی اس جماعت میں تو کبھی اس سے رابطے کر رہے ہیں، تو یہ حالات ہیں۔ تو جمہوریت نہیں تو اور کیا؟ مولانا صاحب کے تو اور بھی بہت سارے، کبھی مولانا صاحب کورونا کو وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف عورتوں کی بے حیائی کی وجہ سے ہوا ہے، کبھی مولانا صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کورونا کی۔ اور اپنا مولانا صاحب نے آج کل ایک برانڈ بھی کیا ہے نا، MTJ، مولانا طارق جمیل صاحب کا برانڈ آ گیا جناب کپڑوں کا۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک ناڑا یا آزار بند ہوتا ہے نا، تو اس کا وہ 500 روپے، ٹھیک، اچھا وہ پورا اس کے اوپر لگا ہوا جناب وہ ٹیگ شیگ سب کچھ جو ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اس کے بعد وہ لوگوں نے ساتھ کلپ بھی لگایا ہوا تھا کہ منافع جو ہے نا جائز ہونا چاہیے، تو وہ ساتھ لکھا کہ یہ آزار بند جو ہے نا، ایک 500 روپے کا آزار بند، یہ کون سا کپڑا ہے، یہ کون سی چیز ہے، یہ کیسا برانڈ ہے؟ تو اس حوالے سے لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ ہمیشہ ہی، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے کوئی دوسرے تیسرے ہو، ہمیشہ ہی شاہوں کے جناب آس پاس مولانا صاحب نظر آئے ہیں۔ چاہے وہ کوئی بہت بڑا سنگر ہو، چاہے وہ بہت بڑا ایکٹر ہو، چاہے وہ بہت یعنی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ مولانا صاحب کسی جھگی میں بیٹھے ہوں۔ اور وہاں بھی یہ ویسے معذرت کے ساتھ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ اس طریقے کی کچھ صورتحال ہوتی تو ہے نا۔ تو اب اگر آپ کہہ لیں کہ جمہوریت ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے تو آپ نظام بتا دیں کون سا نظام ہے پھر ہمارے لیے ٹھیک۔ اگر جمہوریت ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے تو پھر ڈکٹیٹر، کبھی آپ یہ بھی کہیں کہ کتنا وقت ڈکٹیٹرشپ کھا گئی، آپ نے کبھی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بھی بولا ہے جناب؟ آپ بولے نا کبھی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بھی۔ خیر آ جائیں جناب، بڑی دلچسپی خبر ہے، چھوٹی سی خبر ہے، آپ بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ جناب کے ناشتہ سرکاری خرچے پر اور وزیر اعظم صاحب کے خلاف تحقیقات کا آغاز۔ جناب وہ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں، وہ فن لینڈ کی وزیر اعظم، جی فن لینڈ کی وزیر اعظم کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہوا ہے کہ انہوں نے سرکاری خرچ پہ ناشتہ کیا اور انہوں نے اپنا اور اپنی فیملی کا ناشتے کے لیے 300 یورو لیتی نہیں، یعنی کہ ماہانہ، کوئی اتنی رقم بھی نہیں ہے، ماہانہ 300 یورو پہ کوئی انڈا پراٹھا یہی والا کھا لیا ہوگا، اسی طریقے سے مطلب وہ کیا ہوگا۔ ان کے خلاف پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، فن لینڈ کی وزیر اعظم نے۔ اب یہاں پر یہ اچھا یہاں پہ میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو کسی کے خلاف ناشتہ تو چھوڑ دیں جناب، یہاں تو صورتحال اچھا جو تبدیلی آئی ہے، جس کو کہا گیا جناب تبدیلی آئے گی اور بھینسیں بیچی گئیں اور بسیں موٹریں بیچی گئیں اور کچھ بھی ہوا، اس تبدیلی کا بھی بھرکس نکل گیا۔ اس تبدیلی میں بھی یہی ہے کہ وہ جو پرویز خٹک صاحب نے صرف ایک کھانا کھلایا تھا ایک وقت پر، اس پہ کوئی 2.5-3 لاکھ روپے اس پہ خرچ آ گیا تھا، اور وہ سلیم صافی صاحب نے اس پہ لکھا بھی تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، معاف کیجئے گا۔ اچھا اسی طریقے سے ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ وہ فلاں کا وزیر اعظم تو سائیکل پہ آتا ہے، آج وہ 2 ٹائم ہیلی کاپٹر اڑتا ہے، اور اگر جب وہ زمین والے راستے سے جائیں تو پھر اس میں 15 گاڑیوں کا پروٹوکول قافلہ ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کدھر گئیں وہ باتیں، وہ کدھر گئی ساری صورتحال؟ اور وہ کہا گیا کہ جناب یہ تو بھینسیں روز یہ قصے آ رہے ہیں، روز یہ سارا کچھ صورتحال آ رہی ہے، یعنی حسن نثار صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، ہارون رشید صاحب، کئی لوگ اس طرز کے لوگ، میں باقیوں کی تو مثال ہی نہیں دے رہا نا، ان کی مثال شاید ہو سکتا ہے کہ میرے تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے معتبر ہو، انہی کی زبانیں کہ کرپشن پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ عثمان بزدار صاحب کے حساب کتاب میں کرپشن کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے پہلے کی نسبت۔ جو کام لوگ کہہ رہے ہیں کبھی 500 میں ہوتا تھا، آج وہ 5000 میں ہوتا ہے، اس کا ریٹ بھی کیونکہ مہنگائی بڑھ گئی ہے نا، تو جس طرح مہنگائی بڑھتی ہے نا اسی طرح سے بے روزگاری بڑھ گئی ہے نا، اسی طریقے سے کرپشن کا ریٹ بھی بڑھتا ہے۔ تو یہ حالات ہیں کہ جناب کہ اگر کوئی فن لینڈ کی وزیر اعظم سرکاری خرچ پہ
پہ ناشتہ کر لے تو اس کے خلاف تحقیقات ہوتی ہیں۔ یہاں تو کبھی دوائیوں کا سکینڈل، کبھی ماسک کا سکینڈل، کبھی رنگ روڈ کا سکینڈل، کبھی 12 کھرب روپے کا کرونا فنڈ کا سکینڈل، اربوں ڈالر ملے ہیں نا۔ اور وہ جناب جو آڈٹ ہو رہی تھی اس فنڈ کی، جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان، اس کی رپورٹ پرنٹ نہیں ہونے دے رہی حکومت۔ آپ یہ دیکھیں 12 کھرب کا گھپلا اور اس کی رپورٹ پرنٹ نہیں ہونے دے رہی، اور اس کی رپورٹ کی پرنٹنگ روکی ہوئی ہے۔ یہ رپورٹ ہوا ہے ہر جگہ پر، ہر جگہ پہ رپورٹ ہوا ہے، اور جناب وہ اس کی پرنٹنگ روکی ہوئی ہے۔ تو حالات یہ ہیں، کبھی وہ رنگ روڈ آ گیا، کبھی دوائیاں، کبھی آٹا، کبھی پیٹرول، کبھی جناب جو ہے نا یہ کرونا فنڈ۔ حالت یہ ہے کہ اس کی پرنٹنگ روکی ہوئی ہے، ایک ٹیبلٹ تک، ایک گولی تک کسی کرونا کے ہاسپٹل میں نہیں دی جا رہی۔ یہ حالات ہیں۔ مجھے یاد ہے اس کرونا سے بھی پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا، اور مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ جناب آپ ہمارے لیے بولیں کہ ہم جب ڈائیلسس کرواتے ہیں نا، وہ بیچارے جو کڈنی کے پیشنٹس ہوتے ہیں، جب یہ ڈائیلسس کراتے ہیں تو ہمیں کٹ نہیں دیتے، اور ہمیں ہر دفعہ ہفتے میں 2 مرتبہ، اور وہ کوئی 2,500-3 ہزار کی کٹ ہوتی ہے۔ کافی پہلے کی بات ہے، اب تو 5,000 کی کٹ ہوگی، تو وہ ہمیں 2 مرتبہ، تو ہم تو اتنا کماتے نہیں ہیں، ہم مزدور لوگ ہیں، تو ہم کیسے جو ہے نا یہ پوری کریں؟ تو آپ کہیں کسی کو کہ کوئی، میں نے یہ یہاں پہ اناؤنسمنٹ کیا تھا، تو بہت اللہ والے بھی، بہت نیک لوگ بھی ہیں، انہوں نے ان سے رابطہ کر کے تو ان کو وہ کٹس دلوائی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے اتفاق سے پوچھ لیا، تو میں نے کہا کہ یہ پہلے پھر آپ کو کون دے؟ انہوں نے کہا پہلے شہباز شریف صاحب کے زمانے میں یہ کٹس ہمیں فری ملتی تھیں۔ یہ آپ اس کو ویریفائی کر سکتی ہیں، یہ چوروں کے زمانے میں، جی ہاں، جن کو آپ چور کہتے ہیں، ان کے زمانے میں یہ ڈائیلسس کی کٹس فری ملتی تھیں۔ آج وہ بھی نہیں، آج ایک ٹیبلٹ تک نہیں۔ اس کے ہاسپٹل میں آپ جائیں نا، کرونا کے ہاسپٹل میں، انہوں نے دروازے پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ میڈیسنز نہیں ملیں گی۔ یہ حالات ہیں، اور اربوں ڈالر آپ کو امداد ملی ہے، اور کرونا کے کسی پیشنٹ کو ایک ٹیبلٹ تک نہیں مل رہی۔ تو جناب یہ والی صورتحال ہے۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔